بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم شیر دل سیدنا حضرت عباس علیہ السلام کی اس شہادت پر بات کریں گے جس میں وہ یزید کی فوج سے لڑتے لڑتے شہادت کا جام پی گئے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیدائش جس وقت ہوئی، انہوں نے اپنی آنکھیں اس وقت تک نہ کھولی جب تک سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں نہ لے لیا۔ حضرت عباس علیہ السلام بچپن سے ہی اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے پورے عرب میں مشہور تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، عباس تو وہ شیر تھے جنہیں دیکھ دوسرے شیر ڈرتے تھے۔ اسلام پر جب بھی برا وقت آیا، حضرت عباس علیہ السلام ہمیشہ دشمنوں کے سامنے آ جاتے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، چاہے وہ زمانہ ان کے والد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا ہو، چاہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت کا ہو۔ آپ اپنی وفا کا ظہر ہر وقت دکھاتے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور امامت کا وقت آیا تو ان کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دی۔ جب بنو امیہ کے وقت خلیفہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کے خلیفہ کے عہدے پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ یزید جیسے کافر، جھوٹا، مکار، بدکار شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کر الوداع کہہ دینا ہے۔ تو اسی موقع پر حضرت عباس علیہ السلام جیسے دین کے وفادار اپنی جان کو جوخموں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب یزید کی فوج نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام دوستوں کو گھیر کر انہیں جنگ کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ ان کا کھانا پینا سب بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پر یزید کی فوج کا پہرا لگوا دیا گیا۔ تب کربلا میں شام عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے دوستوں، بیٹوں، بھائیوں اور انصار کو اپنے خیمے میں بلا کر ان سے فرمایا کہ یزید کی لشکر میری خون کی پیاسی ہے، میں تم سبھوں سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں تم سب چلے جاؤ۔ تو ان میں سے حضرت عباس علیہ السلام سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے فرماتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ ہم رات کے اندھیرے میں آپ کو یوں تنہا چھوڑ کر کیوں چلے جائیں تاکہ آپ کے بعد ہم زندہ رہ سکیں؟ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں آپ کی جدائی کبھی نہ دکھلائے۔ اگر ہمیں 70 دفعہ بھی موت دے کر زندہ کیا جائے گا تب بھی ہمارا ایک ہی جواب ہوگا، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وہاں موجود لوگوں نے آپ کی بات سے اتفاق کیا۔ 10 محرم کو حضرت حسین علیہ السلام نے ان کو قافلہ میں موجود 3 دنوں کے بھوکے پیاسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لانے بھیجا، جس میں خود حضرت امام حسین کی 4 سالہ چھوٹی بیٹی سید سکینہ بھی شامل تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے انہیں صرف نیزہ اور ہاتھ میں علم لے جانے کا حکم دیا تو آپ تمام دشمنوں کے بیچ سے
انہیں جہنم واسی کرتے ہوئے نہر فرات میں پانی بھرنے چلے گئے۔ پانی بھرتے وقت آپ خود بھی 3 دنوں سے پیاسے تھے۔ اپنی چلو میں لے کر تھوڑا پانی پینا چاہا تو انہیں فوراً خیال آیا کہ وہاں خیمے میں میری پیاری بھتیجی سید سکینہ پیاسی تڑپ رہی ہے۔ اپنے چلو میں بھرا ہوا پانی یزید کی فوج کی طرف پھینکتے ہوئے اشارہ کیا، دیکھو ہم اپنی طاقت کے زور پر تم سے فرات چھین سکتے ہیں۔ آپ جب مسکیزے میں پانی بھر کر واپس لوٹ رہے تھے تو یزید کی فوج نے ان پر دوبارہ دور سے حملہ شروع کر دیا۔ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے آپ اسی کوشش میں دشمنان یزید سے لڑتے رہے کہ کسی بھی طرح خیمے تک اس پانی کو پہنچا دیا جائے، مگر فوج میں سے ایک شخص نے دور سے ان کے ہاتھوں پر ایسا تیر پھینکا کہ ان کا ہاتھ وہیں کٹ کر شہید ہو گیا۔ آپ نے اپنے علم کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ اب ایک ہاتھ سے آپ یزیدی فوج سے جنگ کرتے یا مسکیجہ سنبھالتے یا علم کو سنبھالتے، ان کا یہ حال دیکھ دشمن کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب آپ کے نزدیک آ کر یزید کی فوج میں سے ایک شخص نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر حملہ کر دیا تو ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ پھر بھی آپ دشمنوں سے لڑتے رہے، پانی کے مسکیزے کو دانتوں سے تھام لیا، مگر ان پر تلواروں، نیزوں، تیروں کی بارشیں ہوتی رہی۔ اسی میں سے ایک تیر ان کے مشک پر آ کر لگی تو پانی سارا وہیں بہہ گیا۔ پانی کو بہتے دیکھ ان کی ہمت جواب دے گئی۔ اب انہوں نے سوچا، اب خیمے میں واپس جا کر کیا کروں گا؟ تو انہوں نے گھوڑے کو یزید کی فوج کی طرف موڑ دیا۔ کچھ آگے ہی نکلے کہ گھوڑے سے گر گئے۔ گھوڑے سے گرتے وقت زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، آقا حسین میرا آخری سلام قبول کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کی درد بھری آواز خیمے میں سنی تو فوراً میدان میں آ گئے۔ وہاں اپنے بھائی کو تڑپتی ہوئی حالت میں دیکھا۔ ان کے ایک آنکھوں میں تیر پیوست تھی، دوسرے آنکھوں میں خون جمع ہوا تھا۔ آپ نے فوراً ان کی آنکھوں سے تیر نکالا، دوسری آنکھوں کا خون صاف کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے آقا حسین علیہ السلام سے فرمایا، آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ یہ بولتے بولتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کو سمر نے مال و جائیداد کا لالچ دیا کہ کسی بھی طرح آپ حضرت حسین علیہ السلام سے الگ ہو جائیں، مگر آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی، مرتے دم تک ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ناظرین، وفاداری کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ دین کے ساتھ وفاداری، اپنی قوم و ملت سے وفاداری، اپنے ملک اور وطن سے وفاداری، اپنے بھائی اور تمام رشتوں سے وفاداری، امام وقت سے وفاداری، دوستوں احبابوں سے وفاداری، وغیرہ وغیرہ۔ مگر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام نے ان تمام پہلوؤں میں امتحان دے کر پہلے رتبے پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے کہ ایسی ہی آنے والی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس معلومات ہو تو ہمیں بھی کمنٹ کے ذریعے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔